بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صدر الفقار، آج عنوان گفتگو مجھے دیا گیا ہے، وہ عنوان گفتگو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس عنوان کو سلیکٹ کرنے والی وائس آف پاکستان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ عنوان گفتگو کیا ہے؟ جذبات کا ایک پیام ہے اور مسلمان ملت کو اس کے اسلاف کی جانب متوجہ کرنے کا ایک اشارہ ہے۔ صدر الفقار، میں سوچ رہا تھا جس اقبال نے یہ کہہ کر یا غازی یا تیرے پراسرار بندے ہماری توجہ عہد ماضی کی جانب مبذول کروائی، اسی اقبال کو میں نے ایک موقع پر یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دہرا کیا ہے بلا اہل کہن کی داستانوں میں۔ الفقار ایک جانب وہ مستقبل کی جانب توجہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے چوٹ کرتے نظر آتے ہیں اور دوسری جانب اسلاف کی خوبیوں کو کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ دل عہد ماضی میں کھو جاتا ہے۔ الفقار، میں صورتحال کو دیکھتا ہوئے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال قوم مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اے قوم مسلم، غازیان اسلام، ہمارے اسلاف کے کارنامے انہیں صرف سال کے بعد 21 توپک اسلامی پیش کرنے کے لیے اور پدرم بادشاہ بود کا راگ الپانے کے لیے ہرگز نہیں، اور نہ ہی ماضی کی رنگینیوں میں کھو کر مستقبل کے اعتراض سے بے خبر ہونے کے ہیں، بلکہ اے رسول کریم کی امت، تیرے اسلاف کے تذکرے اسی لیے ہیں کہ تجھے احساس دلایا جا سکے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فدا ہو۔ اور آؤ دیکھو اپنے اسلاف کی جانب، وہ زمانے میں معزز ہے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز ہے مسلمان ہو کر، تم ہوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ الفقار، یہ غازی یار ہے کون؟ الفقار، یہ غازی یار ہے کون؟ یہ ڈاکٹر اقبال خدا کے پراسرار بندے کہتے ہیں۔ اگر اس سوال کا جواب ڈاکٹر اقبال سے مانگے تو وہ فرماتے ہیں، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ الفقار، ملت اسلامیہ کے وہ بہادر سپوت جو مظلوم کی ایک پکار پر کوسوں سفر طے کر کے اس کی داد رسی کو پہنچتے ہیں، اور جو اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں اترتے ہیں، انہیں نہ مال غنیمت کی طلب ہوتی ہے نہ کشائی ان کا مقصد، ان کی خواہشات کا محک و مرکز ذوق شہادت ہوتا ہے۔ الفقار، ایسے پاک باز مجاہدوں کے زخموں سے رستہ لہو کا ایک قطرہ ملت میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ الفقار، ایسے باہمت سپوتوں کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں سے لگانا اور ان کے تذکروں کو اپنے دل کے دریچوں میں بسانا یقیناً خدا کی خاص نعمت سے کم نہیں، مگر صدر الفقار میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ان غازیان اسلام کی سیرت کو اپنا نصب العین بنایا جائے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان قدم کو اپنی منزل۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ والسلام، شکریہ۔